السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فقام وقد أثر في جنبه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك وطئا فقال ما أنا مالي وللدنيا ما أنا إلا في كراب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه ترمذی في أبواب الزهد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں ہماری زندگی کا مقصد اور دنیا کی حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے۔ چونکہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ انتہائی پرآشوب اور پرفتن ہے۔ ہر طرف رعنائیاں اور رنگینیاں ہے جس کے لوگ دلدادہ اور خوگر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی صرف عارضی لذت کو پسند کر رہا ہے اور عارضی لذت کی جستجو میں اپنا پورا وقت صرف کر رہا ہے، اپنا پورا قیمتی وقت گزار رہا ہے، تھوڑے سے لذت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، کہ بس صرف اس لحاظ سے کہ تھوڑا سا مزہ آ جائے، تھوڑا سکون مل جائے، یا آنکھوں کو اچھا لگے یا دل کو۔ حالانکہ گناہ کے کسی بھی کام میں دل کو سکون نہیں پہنچتا ہے۔ دل کی تسکین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دل کی تسکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں ہے۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرف برائیوں کی رنگینیاں، برائی کو خوشنما بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، ننگا پن اور عاریت کا بازار گرم ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو، ہر نوجوان نسل اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کرنے کو باعث افتخار سمجھ رہے ہیں، یہ فخر کی بات سمجھ رہے ہیں، اور بڑے ہی وثوق کے ساتھ، بڑے دریدہ ذہنی کے ساتھ اور اپنی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا کہ کوئی وہ نیک کام کر رہا ہو اور خیر کا کام کر رہا ہو، اس طرح کے رہائی نمائے بد کو جو ہے انجام دے رہے ہیں، جبکہ دنیا کی حقیقت اتنی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک چٹائی پر، حصیر پر، میٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ جو ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام وقد اثر فی جنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما تھے، پھر آپ کھڑے ہوئے، اٹھے، بیدار ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ کے مبارک پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات موجود تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا، کہا لو اتخذنا لک وطئا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم کسی گدے کا انتظام نہ کر دیں؟ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے کسی گدے کا انتظام کر دیں جس میں آپ آرام فرمایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت کس قدر تھی، کس قدر آپ سے محبت تھی کہ آپ کے مبارک جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہیں۔ صحابہ اکرام کو تکلیف ہوئی، صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کیا ارشاد فرماتے مالی وللدنیا، اے میرے رفیقوں، عزیزان من، میرے لیے مالی وللدنیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، دنیا سے کیا مطلب، دنیا سے ہمیں کیا تعلق ہے،
ما انا فی الدنیا الا کراب استظل تحت شجرۃ ثم راها وترکها، فرمایا کہ دنیا میں تو میں ویسا ہی ہوں، دنیا کی زندگی تو ایسی ہی ہے کہ گویا کہ کوئی ایک مسافر ہے، سفر جاری ہے، مسافر کا سفر جاری ہے، سر راہ ایک درخت آیا، درخت کے نیچے آرام کے لیے تھوڑی دیر تک رکا، اور پھر آرام کرنے کے بعد، درخت کی شتلتا کو محسوس کرنے کے بعد، تھوڑی سی راحت لینے کے بعد، سکون کے بعد، آرام کے بعد وہاں سے چل دیا۔ میری مثال تو دنیا میں ویسی ہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہم کس قدر عیش پرست ہو چکے ہیں، تعیش پرست ہو چکے ہیں، صرف ہم عیش و عشرت کی زندگی تلاش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی تمام تر کوششوں کو اس لیے صرف کر رہے ہیں، اپنی انرجی کو، کہ ہمیں تھوڑا سکون مل جائے، تھوڑی راحت میسر ہو جائے، اپنی عارضی خوشی کے لیے، عارضی لذت کے لیے۔ مگر یاد رکھیے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا، لا تتخذوا الزیۃ فترغبوا فی الدنیا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابو زہد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو اے دنیا کے رمق دمق اور چمک کے متلاشیوں، سنو، دنیا میں جائیدادیں اکٹھی نہ کرو۔ ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ ایک کے بجائے اس کا 2 گھر ہو، ایک کے بجائے 2 گاڑیاں، 2 کے بجائے 3 گاڑیاں ہو۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ ہر روز اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کا مال انکریز ہو، اور وہ بڑا دھنوان اور دولت مند بن جائے، دنیا کی آشائشوں کا وہ دنیا کی آشائشیں اس کے دامن میں آ جائے۔ مگر یاد رکھیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اسی لیے منع فرمایا کہ کہیں دنیا میں تم رغبت نہ کر جاؤ، اللہ کے دین کو نہ چھوڑ دو۔ آج اللہ کے دین کی تبلیغ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، تلاوت کی فرصت نہیں، قرآن کی فرصت نہیں، ذکر کی فرصت نہیں ہے، صرف دنیا لوٹنے گھسوٹنے میں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا اکٹھی نہ کرو، جائیدادیں نہ بناؤ کہ تم دین کو چھوڑ کر کے دنیا میں مصروف ہو جاؤ۔ سنن ترمذی ابواب الزہد کے ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ عالما او متعلما، فرمایا کہ خبردار اے لوگو، خبردار، آپ نے پہلے چوکنا کیا، آپ نے چوکس کیا، ذہن و دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا، تاکہ لوگوں کے قلوب و اذہان پوری طرح رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، الا اے لوگوں خبردار، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ عالما او متعلما، کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر لعنت ہے۔ کیا مطلب ہوا حدیث پاک کا؟ الا، اس کے بعد آپ نے استثنائی صورت بھی بتائی کہ دنیا بھی ملعون، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے، سوائے الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے، کہ اللہ کا ذکر ملعون نہیں۔ اگر آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر آپ ملعون نہیں، آپ کا وہ وقت ملعون نہیں، آپ کا وہ کام لعنت والا نہیں جو کام آپ کر رہے ہیں۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر بتر رکھو، تمہاری زبان رکنے نہ پائے، تمہاری زبان خشک نہ ہونے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو بھگائے رکھو۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا تمام چیزیں لعنت والی ہے۔ لعنت کس شے کا نام ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ لعنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ نے اپنی رحمت جس سے اٹھا لیا، یا اپنی دربار سے، اپنی بارگاہ سے جسے پھٹکار دیا، دھتکار دیا، بھگا دیا۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، عالمن، اور ساتھ ہی فرمایا عالم، عالم اللہ تبارک و تعالی، عالم پر اللہ کی لعنت نہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم ایسا ہو جو علم کے نام پر گورکھ دھندا کرتے،
جو علم کے نام پر چوری کرتے ہو، جو علم کے نام پر بے ایمانی کرتے ہو، جو شرک و کفر کی دعوت دیتے ہو، جو ضلالت و گمراہی کی دعوت دیتے ہو، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی فٹکار ہے۔ مگر وہ عالم ربانی کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں، عالماً و متعلمہ، اور جو علم سیکھنے والے ہیں، غرض یہ کہ علم سکھانے والے، علم سیکھنے والے، یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، یہ ملعون نہیں ہے، عالماً او متعلمہ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج دنیا میں جو گرفتار ہو گیا، دنیا میں جو پڑ گیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تجارت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اپنی تجارت اور بزنس میں مصروف ہے، مگر اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، اس دولت پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اس زندگی پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ بھکاری بن جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں ضائع ہو جاتی ہے، ان کی کمپنی میں آگ لگ جاتی ہے، ان کی دولت تباہ ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا کی لذت میں نہ پڑے ہم۔ دنیا کی لذت انسان کی زندگی سے عبادت کو نکال دیتی ہے، اللہ کا خوف نکال دیتی ہے، اللہ کا ڈر نکال دیتی ہے، تقوی نکال دیتی ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ ایسی لذت عارضی سے اور ایسی خبیث لذت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنن ترمذی کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کو اور انسانی زندگی کے مقصد کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا۔ حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، جس دنیا میں آج ہماری پوری نسل، پورے بڑے چھوٹے مرد عورت آج دنیا میں پڑے ہوئے، ہر طرح سے کہاں سے دنیا حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، اپنے فرائض کو، اپنے جو مقاصد کو، اپنے عزائم کو بھول گئے کہ ہمیں کس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے دنیا میں پڑے لوگوں، اے دنیا کی دولت کے پجاریوں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا، سو اپنے مومن بندے کو ہی پلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا۔ ہماری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اس کے قرآن کی تبلیغ کریں، اس کے دین کی تبلیغ کریں، اور علم کی تشریح کریں، علم کو پھیلائیں، مدارس کی حفاظت کریں، مساجد کی حفاظت کریں، دعویٰ سینٹرز کی حفاظت کریں، اور ان پر محنت کریں اور ان کا سپورٹ کریں، تاکہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہماری زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے تحت، زندگی کے مقصد کے تحت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔